بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ اے منکر غم گرچہ میرے پیر نہ ہوتے، مسمار محل دین کے تعمیر نہ ہوتے۔ حسین کی قربانی سے زندہ ہے یہ اسلام، مٹ جاتا اگر دنیا میں شبیر نہ ہوتے۔ عزیزان محترم، پچھلے دنوں مجھے واٹس ایپ پہ کچھ میسیجز آئے۔ سیالکوٹ سے ایک شاہ صاحب تھے، سید آصف شاہ صاحب۔ انہوں نے مجھے کہا، حکم دیا، میں نہیں جانتا ان کو ذاتی طور پہ، لیکن شاہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ گریہ و ماتم پہ ویڈیو بنائیں۔ تو میں نے گزارش یہی کی کہ میں کوئی ایسا مناظر تو ہوں نہیں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ایک خطیب ہوں، اتنی زیادہ بکس وغیرہ بھی میرے پاس اویلیبل نہیں، لیکن پھر بھی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جیسے مجھے فرصت ملے گی تو میں عقلی علمی دلائل کے ساتھ گفتگو ضرور کروں گا۔ تو اس سلسلے میں یہ میں پہلی ویڈیو گریہ و ماتم پہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے 2-3-4 پارٹ اور بھی بناؤں گا جس میں حوالہ جات کے ساتھ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، انسانی جذبات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جذبہ خوشی ہوتا ہے اور دوسرا جذبہ غم، اور دونوں جذبے فطری ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قدر نہ ہوتی، اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر نہ ہوتی، اگر مصیبت نہ ہوتی تو راحت کی قدر نہ ہوتی، اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی قدر نہ ہوتی۔ اسی طرح اگر غم نہ ہوتا تو خوشی کی حقیقت کا پتہ نہ چلتا۔ جذبہ خوشی اور جذبہ غم یہ دونوں فطری جذبے ہیں۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اچھا لباس پہنتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اور اس کو انسان کہتا ہے کہ یہ جشن منا رہا ہے۔ اور جب انسان غمگین ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، تو ماتمی لباس پہن کر غمگین ہوتا ہے، غم مناتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے ایام غم چل رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، غم کے بھی آگے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے گریہ کرنا یعنی رونا، دوسرا درجہ ہے بکا کرنا یعنی نوحہ پڑھنا، تیسرا درجہ ہے ماتم یعنی رونا پیٹنا۔ اور یہ تینوں فطرت کے عین مطابق ہیں۔ بڑا آسان سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہر کوئی سمجھے، بچہ بھی سمجھے۔ دیکھیں، اگر ایک کوئی چھوٹا سا بچہ کسی گلی محلے سے گزرے اور گلی کے چند اوباش لوگ، پیشہ ور چور، اس سے پیسے چھین لیں، بچے کو مارے پیٹے، اور بچہ خاموشی کے ساتھ گھر آ جائے، آ کر اپنے والدین کو بتائے کہ فلاں بندے نے مجھ پہ ظلم کیا، فلاں بندے نے مجھے مارا، اور آگے سے والدین اس کو یہ کہیں، مولوی کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو روکیں کہ بیٹے برے کو برا نہیں کہنا چاہیے، گناہگار کو گناہگار نہیں کہنا چاہیے، تو کیا ایمان سے بتائیں کہ ظالم کا ظلم چھپ نہ جائے گا؟ اور اگر والدین اسے یہ بھی دلیل دیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بیٹا صبر کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلق جہالت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ظالم کے ظلم کو نہ چھپایا جائے۔ مصیبت پر صبر کیا جاتا ہے اور ظلم پر آواز بلند کی جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، حق یہ بنتا تھا کہ وہ بچہ جب اس سے پیسے چھینے گئے تو اسے رونا چاہیے تھا، اسے
گریہ کرنا چاہیے تھا، اسے شور مچانا چاہیے تھا، اسے احتجاج کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگ اکٹھے ہوتے۔ جب لوگ اکٹھے ہوتے تو اس سے پوچھتے کہ کیا وجہ بنی، کیا تم رستہ بھول گئے، کیا تمہارا کوئی نقصان ہوا؟ تو جب بچہ بتاتا کہ یہ فلاں بندے نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، اس سے پیسے چھینے ہیں، تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے۔ تو ظالم کا ظلم آشکار ہوتا اور مظلوم کے لیے احساس پیدا ہوتا، مظلوم کے لیے احساس پیدا ہوتا۔ جب ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور مظلوم کے لیے ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم امام علی مقام کے لیے احتجاج کرتے ہیں، ہم آواز بلند کرتے ہیں، ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ہم امام علی مقام پر ہونے والے ظلم کو نہیں چھپائیں گے، تو اس لیے ہم کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر ہوتا ہی وہ ہے جو انکار کرے، چاہے توحید پر، چاہے توحید کے بنائے ہوئے اصولوں پر انکار کرے۔ جو بھی اللہ کے حکم سے انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ظالم کے ظلم کو مت چھپاؤ۔ تو ہم نے انکار کر دیا، حکومتوں نے چاہا کہ امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کو چھپایا جائے، تو ہم نے اس بات سے انکار کر دیا، تو مورخ نے لکھ دیا کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا نبیوں کی سنت ہے، اور مظلوم کے لیے گریہ ماتم کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے گریہ و ماتم کیا، قرآن نے ہمیں اجازت دی۔ سورہ نساء میں اللہ فرما رہا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتا اونچی آواز میں واویلا کرنے کو مگر سوائے اس کے جس پر ظلم ہو۔ جناب آدم علیہ السلام نے گریہ و ماتم کیا۔ جب جناب آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی 40,000 جو اولاد تھی انہوں نے جناب آدم کے لیے گریہ و ماتم کیا، جو اس وقت 40,000 تک ان کی تعداد پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کا نام ہی نوحہ پڑھنے کی وجہ سے نوح پڑ گیا۔ اس کے علاوہ قرآن میں ثابت ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے ماتم کیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے 80 سال پر جناب یوسف پر گریہ کیا۔ جناب یوسف کے غم میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بیٹے منع کرتے تھے مت رویا کریں، آپ ہلاک ہو جائیں گے یا بیمار پڑ جائیں گے، واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اور بنیامین کی جدائی پر جناب یوسف کی کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ جب زندان میں جبرائیل امین نے جناب یوسف کو یہ بتایا کہ جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی ہے، تو جناب یوسف علیہ السلام نے بھی گریہ کیا، بلکہ اپنے سر پر ہاتھ مارا اور افسوس کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون پر گریہ کیا۔ جناب آدم نے، جناب نوح نے، جناب ابراہیم نے، جناب موسیٰ نے، جناب عیسیٰ نے، جناب زکریا نے، خاتم النبیین نے، سرکار خاتم النبیین نے اور سرکار علی پاک نے قبل از واقع کربلا، سرزمین کربلا پر گریہ کیا۔ جناب رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے چچا جناب جعفر طیار پر گریہ کیا، جناب حمزہ پر گریہ کیا، جناب ابو طالب پر گریہ کیا، جناب عبد المطلب پر گریہ کیا۔ جناب رسول اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد پر گریہ کیا، جناب آمنہ سلام اللہ علیہ پر گریہ کیا، جناب حتیجہ سلام اللہ پر گریہ کیا، اور اپنے بیٹے جناب ابراہیم پر گریہ کیا، جناب حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، اور جناب حتیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب پر اس قدر گریہ کیا کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن پڑا، یعنی غم کا سال، غم منایا گیا، گریہ کیا گیا۔ اور سرکار حاتمی مرتبت کے دنیا سے تشریف لے جانے پر جناب مخدومہ کائنات نے، جناب امیر ممکنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اور حسنین کریمین نے گریہ فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے گریہ و ماتم کیا۔
رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جناب حسین پر گریہ کیا، محاضرات عصمت نے جناب حسین پر گریہ کیا، معصومین علیہ السلام نے جناب حسین پر گریہ کیا، اور جب رسول دنیا سے گئے تو جناب علی و بطول نے، جناب حسنین کریمین نے رسول پر گریہ کیا، ام المومنین حضرت عائشہ نے گریہ کیا، صحابی رسول جناب بلال علیہ السلام نے گریہ کیا، جناب بلال نے گریہ کیا۔ اس کے بعد خلیفہ اول کا گریہ موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ نے گریہ بھی کیا، ماتم بھی کیا، کتب میں موجود ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے بھی پیش کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جب خلیفہ اول اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو حضرت عائشہ ام المومنین نے ان پر گریہ فرمایا، خلیفہ دوم نے ان پر گریہ فرمایا، اور جب خلیفہ سوم کی شہادت ہوئی حضرت عثمان کی تو ان پر اہل مدینہ نے گریہ کیا، ان کی بیٹیوں اور ان کی ازواج نائلہ اور ام البنین جن کے نام ہیں، انہوں نے ماتم و گریہ کیا۔ خود خلیفہ دوم نے جب یہ خبر سنی کہ جناب حفصہ کو طلاق ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے سر میں خاک ڈالی، اپنے گریبان کو چاک کیا اور پیٹتے ہوئے رسول اللہ کے پاس تشریف لے آئے۔ خلیفہ دوم نے اپنے بیٹے پہ گریہ کیا، خلیفہ دوم نے اپنے بھائی پہ گریہ کیا، خلیفہ دوم نے صحابی نعمان بن مقرن پر، ان کی وفات پر گریہ کیا۔ اب آخر میں آج یہ واقعہ سنا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب خلیفہ اول کی وفات ہوئی تو ان پر ام المومنین حضرت عائشہ نے نوحہان عورتوں کو بٹھایا اور گریہ فرمایا۔ خلیفہ دوم نے ان کو منع کیا کہ آپ ایسا مت کریں، تو عورتیں باز نہ آئیں، تو خلیفہ دوم نے اپنے سپاہی ہشام بن ولید کو حکم دیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہو جاؤ اور ان کو منع کرو۔ تو حضرت عائشہ نے، ام المومنین نے اس بات کو ناپسند کیا اور فوراً کہا کہ میں تجھ پر، خلیفہ دوم کو کہا کہ میں تجھ پر اپنے حجرے میں داخل ہونا حرام کرتی ہوں، لیکن پھر بھی خلیفہ دوم نے ہشام بن ولید کو حکم دیا اپنے سپاہی کو کہ حجرے میں داخل ہو جائے، اور ابو قحافہ کی بیٹی اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی بہن ام فروا کو کھینچ کر حجرے سے باہر لے آئے۔ ہشام بن ولید نے ایسے ہی کیا، وہ حجرے میں داخل ہو گیا اور اس نے ام فروا کو، جو حضرت عائشہ کی بہن تھی، ان کو کھینچ کر باہر لے آئے، جو حضرت عائشہ کی پھوپھی تھی، خلیفہ اول کی بہن تھی، ان کو کھینچ کر باہر لے آئے، اور خلیفہ دوم نے ان کو کوڑے دورے میں لگائے۔ جب یہ منظر دوسری باقی عورتوں نے دیکھا تو وہ ادھر ادھر بھاگ گئیں اور یہ گریہ و ماتم ختم ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سے دلائل موجود ہیں تاریخ میں، انشاءاللہ نیکسٹ جو ایک آدھ ویڈیو بنائیں گے اس میں انشاءاللہ ضرور حوالہ جات کے ذریعے بتائیں گے۔ تو ابھی کے لیے عقلی اور علمی طور پر جو میں نے بتایا ہے، یہ ساری جو باتیں بتائی ہیں، ان کے حوالہ جات بھی موجود ہیں، ایک ایک بات کی سند موجود ہے۔ میں نے کوئی بھی کسی کے متعلق جو بھی بات کی ہے کہ کس کس نبی نے، ولی نے، امام نے، اصحاب نے، ازواج نے جو بھی ماتم کیا، انشاءاللہ اس کے ہم حوالے پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔